السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیات نمبر 204، 205 اور 206، 204، 205 اینڈ 206 ان کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اے نبی، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور انہیں چند ہدایت دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہدایت ان کے لیے بھی تھیں اور آج ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہمیں حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم ہو جائے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ آج بھی، یہ اس وقت گو کہ ان کو کہا گیا تھا، لیکن ہمیشہ یہ ہم پر بھی، مسلمانوں پر بھی یہ بات لازم آتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو ہم خاموشی کے ساتھ غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ حتی الامکان اس کو سمجھیں اور کسی طرح غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی گئی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ صبح شام یاد کرو، دل میں یاد کرو، دھیمی آواز کے ساتھ یاد کرو اور غفلت میں نہ پڑو۔ یہ بھی حکم گو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، لیکن قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں ہم یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بعض آیت میں یہ بھی آیا ہے کہ ہم لیٹے ہوں، کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، ہر حالت میں ہم اللہ کو ضرور یاد کریں، اس سے کبھی غافل نہ ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں گے تو وہ بھی ہمیں یاد رکھے گا اور ہمارے ہر مسئلے کے حل کے لیے مسئلے کو حل فرمائے گا اور ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ پھر آگے فرشتوں کے بارے میں کی مثال دی گئی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں کہ وہ دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں اور کبھی اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں اور کبھی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے، غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ ہدایت انسان کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ ایک تو اس کی یاد سے غافل نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی معاملے میں گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہ ہو، وہ چاہے دنیا کی نعمتیں ہوں، چاہے اچھے حالات ہوں، اور چاہے وہ نیکیوں کا معاملہ ہو۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ، تو اس پر ہم مغرور ہو جائیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غرور تو اللہ کو کسی حالت میں بھی پسند نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے معاملات میں ہو، چاہے وہ کسی نیکی کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی چیز کے بارے میں ہو۔ غرور و تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کی مثال دی ہے کہ اتنی عبادت کے باوجود
وہ کبھی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تو ایک عاجز اور منکسر مسلمان کا بھی یہی شیوا ہونا چاہیے کہ ساری نعمتوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں میسر ہوں، نیکیاں بھی کرنے کی توفیق ہو جائے، لیکن غرور تکبر میں مبتلا نہ ہو، ہمیشہ اس مالک و پروردگار کے شکر گزار رہیں اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔